بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، منہاج رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آداب نعت کا یہ پروگرام جس میں میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آداب نعت کے حوالے سے ہم بہت سے موضوعات کو اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور شاید یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ نعت کو کس طرح سے آداب کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمارے بچے، جو ہمارے نوجوان، جو بچیاں نعت کے ساتھ منسلک ہیں، منسلک ہونا چاہتی ہیں، ہو چکے ہیں، ان کو کس طرح سے نعت کے آداب سکھائے جا سکتے ہیں، بتائے جا سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ پروگرام خاص طور پہ ترتیب دیا گیا ہے، اور حضرت احسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر جو منہاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے جس کا قیام عمل میں آیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ نعت پڑھنے، نعت لکھنے اور نعت سننے والوں کے لیے آداب کا ایک پورا ماحول میسر کیا جائے، کہ ان کو علم ہو کہ ہم نے نعت سننی کس طرح سے ہے، نعت پڑھنی کس طرح سے ہے، اور لکھنے والوں کو یہ پتا ہو کہ ہم نے نعت لکھنی کس طرح سے ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا گیم چینجر جس کو بنیادی لفظوں میں کہا جا سکتا ہے، کہ اس ماحول میں جہاں پہ نعت بہت زیادہ سنی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اس ماحول میں اس کے آداب اور تقاضوں کو کس طرح سے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس میں انشاءاللہ یہ پروگرام بنیادی کردار ادا کرے گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور روز کی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع اور اس موضوع سے منسلک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں، اور ان سے ہم رہنمائی لیں کہ ہم اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے کس طرح نعت کے آداب کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں، اس کے قریب ہو سکتے ہیں۔ فارسی زبان و ادب کے ساتھ تعلق ہونا کتنا ضروری ہے، اور اگر آپ اردو کے ساتھ، شاعری کے ساتھ منسلک ہیں، نعت کی شاعری سے منسلک ہیں، اور نعت خوانی کے ساتھ منسلک ہیں، تو پھر آپ کہیں بھی حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کہیں آپ حضرت امیر خسرو کی جو نعتیہ شاعری ہے، ان کا جو کلام ہے، اس سے گزرے بغیر آپ کو شعر کی اور نعت کی وہ چاشنی پوری طرح سے آپ اس کو اپنے اندر اتار نہیں سکتے جب تک آپ ان شعراء کرام کی نعت سے نہ گزریں۔ فارسی زبان کی اہمیت کیا ہے، اور ہم اس سے کیوں دور ہو گئے ہیں، اور موجودہ رجحانات میں ہم کس طرح اس کے قریب ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، قبلہ الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، جناب ثناء اللہ بٹ صاحب کو دیکھیں، جناب نذیر نظامی صاحب کو دیکھیں، تو یہ وہ نام ہیں جنہوں نے نعت میں مقام پیدا کیا، اور ان کے ہاں فارسی زبان کی اور فارسی شعراء کی خاص طور پر، بلکہ اعظم چشتی صاحب کے ہاں تو فارسی کی شاعری بھی ان کے ہاں میں نظر آتی ہے، موجود ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر اور بہت ہی محترم شخصیت تشریف فرما ہے، جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ گڑی اختیار خان حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ صرف آپ سجادہ نشین ہی نہیں ہیں، بہت بہترین شاعر ہیں، اور نیشنل مشائخ کونسل کے روح رواں ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت ساری روحانی جہاد سے دینی محاذ کے اوپر بے شمار کام کر رہے ہیں۔ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ بھی آپ بہت سارے پروگراموں میں خواجہ صاحب کو دیکھتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ خواجہ صاحب آپ تشریف لائیں۔ میری بائیں جانب تشریف فرما ہیں بہت ہی ممتاز اور محترم، ابھی میں نے کچھ ثنا خانوں کا ذکر کیا، اس میں ایک نام جناب محمد ثناء اللہ بٹ صاحب کا بھی ہے، اور جن کو نعت کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ جتنا کلام جناب ثناء اللہ بٹ صاحب کو زبانی یاد تھا، اور جب اردو کلام پڑھتے اس میں پھر عربی کی گرہ لگاتے، فارسی کی گرہ لگاتے، اردو کے اساتذہ کے کلام، نئے لوگوں کے اشعار، ایک پورا ان کے ہاں ایک یہ کہہ لیجئے کہ شعراء کے کلام کا پورا وہ ایک انسائکلوپیڈیا تھے۔ انگلش بھی اس میں شامل کرتے تھے۔ خالد صاحب بھی یقیناً ہم ان سے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ تو بہت بڑا نام، اور ان کے بہت ہی قابل فخر شاگرد جناب محمد شہباز کا خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو، اور گزارش ہے کہ کلام عطا فرمائیں۔ اور اگر آج ہم فارسی زبان کی بات کر رہے ہیں
اور اگر کوئی مولانا جامی کا یا جو بھی آپ پسند فرمائیں کلام عطا کر. بسم اللہ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ز احوال محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، ذروے لطف سوئے من نظر کن، ذروے لطف سوئے من نظر کن. مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بار دیگر کن، خدایا این کرم بار دیگر کن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے جناب شہباز قادری صاحب، کیا اچھا اور خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا. خواجہ صاحب، پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے کلام سے ہم مستفید ہوں اور ہمارے سننے والے بھی ناظرین بھی کچھ اشعار عطا فرمائیں، پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شکریہ جناب. نعت پڑھنے کی سعادت بسم اللہ. آپ کے توسط سے نصیب ہو رہی ہے. میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کا بڑا معروف شعر ہے جو بٹ صاحب بہت پڑھتے تھے. محمد محمد پکینے اللہ اکبر، اللہ عدنال احمد ملے نے گزر گزر. تو اسی حوالے سے میں نے نعت شریف پیش کی. بسم اللہ. سمر لائی نبی کی جستجو ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمر لائی نبی کی جستجو ہے، محمد ہی محمد سو بسو ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمر لائی نبی کی جستجو ہے، واہ سبحان محمد ہی محمد سو سو بسو. بسو ہے. اور چونکہ ہمارا دبستان وحدت الوجود کا ہے، شعر عرض ہے کہ خدا کی جستجو والوں سے کہہ دو، واہ واہ، خدا کی جستجو والوں سے والوں سے کہہ دو دو، لباس مصطفیٰ میں ہو بہو. کیا کہنے، سبحان اللہ. خدا کی جستجو والوں سے واہ کہہ واہ. دو
لباس مصطفیٰ میں ہوا. کیا کہیں. اور اجل تو آ اور اپنا کام کر لے. آہا. واہ واہ. اجل تو آ اور اپنا اور کام کام کر کر لے. لے. میرا محبوب میرے روبرو ہے. واہ 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 واہ. اجل تو آ اور اپنا کام کر لے. کیا کہنے. واہ. میرا محبوب میرے روبرو. زہے قسمت ہوں ان بندوں میں شامل. آہا. زہے قسمت ہوں زہے قسمت ہوں ان بندوں میں بندوں میں شامل شامل. وہ جن کے واسطے لا تقنطو ہے. آہا. کیا کہیں. واہ واہ. سبحان کیونکہ یہ لا تقنو جو آیت مبارکہ ہے جی جی. یہ ان لوگوں کے لیے کل یا عبادی واہ. اے سبحان محبوب اللہ. فرما دیجیے اپنے بندوں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو زہے قسمت ہوں ان بندوں میں شامل آہا. وہ جن کے واسطے لا لا تقنطو. تقنطو ہے. یہاں پہ سانس بھی لینا ادب سے. آہا. یہاں پہ سانس بھی لینا لینا ادب ادب سے. سے. یہاں حکم خدا لا ترفعو ہے. واہ واہ. یہاں کیا پہ کافیہ سانس بھی بات ہے. لینا ادب سبحان سے. اللہ. واہ. یہاں حکم خدا لا ترفعو ہے. کیا کہ. میرے آقا کرم کتب حضی پر واہ. اسے دیدار کی ہی آرزو ہے. واہ. سمر لائی نبی کی کیا جستجو کہنے. ہے. محمد ہی محمد سو بسو. کیا کہ. بہت شکریہ خواجہ صاحب اور کیا خوبصورت اشعار آپ نے عطا فرمائے اور پروگرام میں محفل میں بہار آ گئی ہے ماشاءاللہ. آج کا ہمارا موضوع ہے خواجہ صاحب اور آپ کا تعلق بھی چونکہ آپ بھی فارسی زبان و ادب سے آپ کی گفتگو میں ہم بہت سارے اشعار فارسی زبان کے سنتے ہیں. آج کے دور میں نعت سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے نوجوان کے لیے نعت پڑھنے والے کے لیے نعت لکھنے والے کے لیے فارسی زبان کو کسی حد تک سمجھنا کتنا ضروری ہے. شکریہ جناب. یہ غالب کا جو دیوان ہے اس میں سے اگر فارسی کو نکال دیں جی تو اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ٹھیک. ادب جتنا ہے وہ فارسی میں ہے. کیا بات ہے. علامہ کی شاعری میں بھی دیکھ علامہ لیں کی بہت شاعری بے میں شمار بھی جو شاعری ہے ساتھ غالب اس حصہ میں فارسی زبان. نزاکتیں بڑی ہیں. ٹھیک. فارسی کی زبان میں بہت زیادہ نزاکتیں. اور پہلے دور میں ہمارے دور کے اوائل میں جی تو خط و کتابت بھی فارسی میں ہوتی تھی. ٹھیک. اور میں نے اپنے بزرگوں کی خط و کتابت دیکھی فارسی میں کہ انہیں کسی نے خط لکھا, انہوں نے جواباً خط لکھا. زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ دور کی بات, قریب کی بات ہے. جی ہاں. اور پھر مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے بھی اللہ کچھ اکبر. اسی طرح واہ. فارسی میں خط لکھا. تو فارسی جو ہے یہ بڑی لطیف زبان ہے. ٹھیک. اور خاص طور پر سما جو ہے ہم. اس میں تو فارسی زبان سے ہی آغاز ہوتا تھا اور اس کو بالکل. پڑھا جاتا تھا. تو بڑی بڑی لطافتیں ہیں. اور جب ہم فارسی کلام کو دیکھتے ہیں بزرگوں کے کلام کو تو نئی نئی چیزیں اس میں سے نئی جہتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں. ویسے تو جو شاعری ہے یا کوئی مضمون ہے یا آپ کی جو گفتگو ہے وہ ساری کی ساری ان الفاظ کے اندر ہے جو الف سے لے کر یا تک. اللہ اکبر. اس سے باہر کی کوئی باہر چیز کی نہیں. ٹھیک. اب جو شاعری ہے یا مضمون ہے یا گفتگو ہے ان الفاظ کی حسن ترتیب کا نام ہے. کیا بات. سبحان اللہ. کون ان الفاظ کو اچھی ترتیب سے پیش کر دیتا ہے ٹھیک. وہ اچھا شاعر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں صوفیاء کرام نے بڑی بڑی نزاکتیں پیش کی ہیں. نعت کے حوالے سے حافظ شیرازی علیہ رحمت نے کیا بڑی بات. بڑی خوبصورت اشعار پیش کیے ہیں. حضرت سعدی شیخ سعدی رحمۃ اللہ حضرت علیہ. شیخ حافظ سعدی علیہ شیرازی. رحمت ہے. حضرت امیر خسرو ہے. حضرت امیر خسرو کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہدیہ زلف تو واہ واہ گر مل کے دو عالم بدہن. واہ واہ واہ. ہدیہ زلف تو گر مل کے دو عالم بدہن یعلم اللہ اللہ جانتا ہے واہ. کہ سرے منہ تو دیدن نہ دیو. کیا کہ. زلف تو واہ زلف واہ. رہی ہاں. میں سرے منہ زلف کی کا ایک سر بھی دیکھنے کے لیے نہیں دوں گا. اللہ یہ اکبر. نزاکتیں ہیں اس میں. ٹھیک. اور یہ جو زلف کی نزاکت کو حافظ شیرازی علیہ رحمت نے ایک جگہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. انہوں نے فرمایا میرے محبوب آرام فرما ہے تو صبا کو ادب سکھاتے ہیں. اچھا. واہ کہ مکنائے صبا مشوش سر زلف آں پریرا. واہ واہ واہ. میرے محبوب کی زلف کو پریشان نہ کرنا. ہاں. کیوں تجھے کیا پتا اس زلف کے شان کا کہ ہزار جانے حافظ بفدائے تارے منہ ہے. واہ واہ. حافظ جیسی ہزار جانیں
اس تارے زلف پر قربان. کیا کہنے، سبحان اللہ. گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ابھی فارسی زبان کی جو شعری نزاکتیں ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اس کے اندر درد کی جو کیفیات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں فارسی زبان میں. اور مولانا جامی کا ہم اگر کلام دیکھیں تو ان کے ہاں ایسے ایسے اشعار ہیں اور ایسی ایسی کیفیات ہیں اور درد کی ایسی ایسی لہریں ہیں ان مصروں کے اندر کہ جن کو پڑھ کے بے اختیار جو صاحب دل ہیں ان کے آنکھوں میں اشک رواں ہو جاتے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اور فارسی زبان کی اہمیت پہ، اس کی نزاکتوں پہ بات کی، اور پھر ہم اس سے کیوں دور ہیں اور کس طرح ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ آداب نعت منہاج رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے، اور اس میں بہت خوبصورت اشعار اور فارسی زبان کی نزاکتوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس میں جو درد کی کیفیات ہیں اس کا بھی ہم نے کچھ ذکر کیا. خواجہ صاحب، کیوں دور ہیں آج کے ثناخوان نعت سے تعلق رکھنے والے، نعت لکھنے والے بھی اور پڑھنے والے بھی فارسی زبان سے دور کیوں ہیں؟ سرور صاحب، بات یہ ہے کہ اس دور میں کلام فارسی کے علاوہ اردو اور پنجابی میں اتنے مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ نعت خوان ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ فارسی مشکل میں پڑھیں. کہ مشکل میں پڑے. اعظم چشتی صاحب مرحوم کا ایک فکرہ تھا، وہ کسی شہر کے بارے میں کہتے تھے کہ وہاں تو تھان چھاپے جا رہے ہیں نعتوں کے. تو یہ صورتحال ہو گئی ہے تو فارسی پڑھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اچھا، اس میں پڑھنے والوں کے ساتھ ساتھ ذوق جتنا ہے وہ اس میں ہے. سننے والوں کا بھی قصور نہیں ہے اس میں کہ ہمارے سننے والوں کو لوگوں نے جس طرح ظاہر ہے کہ سننے والوں کا ذوق بلند ہوگا تو پڑھنے والا بھی کوشش کرے گا. لیکن یہ جو اچھا کلام پڑھنے والے اگر وہ چاہیں تو ماحول بنا سکتے ہیں. بہت سے یعنی ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کے شعور کو بلند کریں. بہت سے ان پڑھ لوگ فارسی سنتے سنتے سمجھ جاتے ہیں. یہ فارسی کا بھی اعجاز ہے کہ وہ ان پڑھ لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک. اور فارسی کے اندر درد بہت ہے، یہی ہم ذکر کر رہے تھے خاص طور پہ. اور یہ رونا، آنسو، اس طرح حضرت حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وضو جو کرتے ہیں اشکوں سے میرے لفظ و خیال. وضو جو کرتے ہیں اشکوں سے میرے لفظ و خیال، تو پھر وجود میں آتی ہے نعت پاک حضور. تو یہ کیفیت جو ہے، یہ بہت سی شعراء کے ہاں جب تک یہ نہ ہو لفظ، جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. تو یہ الفاظ کو اور خیال کو پہلے غسل دینا چاہیے، پھر نعت پڑھنی چاہیے، لکھنی چاہیے. عزت بخاری نے کہا حضور کی شان میں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر. ایک ادب گاہ ہے جو آسمان کے نیچے ہے، لیکن اس کی نزاکت کا یہ عالم ہے کہ از عرش نازک تر، اور نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید نہیں جا. وہ جنید اور بایزید وہاں دم نہیں مارتے. کیا بات ہے. اور حضرت اقبال کے ہاں جو کیفیت ہے اس قطعے کے اندر، ربائی کے اندر، جی تو غنی ہے تو غنی ہے ہر دو عالم من فقیر، روز مشروز رہائے من پذیر. اللہ گر تمہیں بینی گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اللہ اکبر. اور مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے جو وہ کہتے ہیں وہاں حاضری دیتے ہوئے، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی. تو یہ تخیلات جو ہے، یہ جب وضو کرتے ہیں تو پھر یہ لکھے جاتے ہیں. اور میں ایک دو شعر آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا. عرفی کہتے ہیں، عرفی مشتابی رہے ناتست نہ ساراست. اس میں جلدی نہ کرنا،
آہستہ کے راہ بر دم تیغ است قلم را. واہ 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 واہ، یہ قلم جو ہے نا یہ دم تیغ پہ ہے، کیا بات. اس لیے بڑے آہستہ نفاست کے ساتھ. اور جامی صاحب نے ایک خوبصورت شعر ہے ان کا، میں نظر کرتا ہوں آپ پہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں رو رہا تھا. اس بارگاہ کی نزاکت کا عالم بتاتے. رات کو میں رو رہا تھا تو کیا ہوا؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور ہوا یہ کہ سگے تو دوش بجامی فغاں کو نامی گفت. اللہ اللہ، سرکار آپ کا کتا جو ہے نا وہ فغاں کرتے ہوئے میرے پاس آ گیا اور کیا کہا؟ او خاموش باش واہ، کہ از نالات بدرد سریم، اللہ، کہ تیرے رونے کی وجہ سے ہمارے سر میں درد پڑ گیا ہے. کیا یہ تو حضور کے کتوں کی نزاکت کا ہی عالم ہے. کیا کہنے، واہ واہ. تو اس لیے اس بارگاہ میں جاتے ہوئے ضبط نفس کرتے، روضہ پاک پہ سب ضبط نفس ضبط کرتے ہیں. نفس کرتے ہیں. اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا صبا. آتی ہے. کیا بات. اور پھر غالب کے ہاں بھی وہ دیکھتے ہیں ایسا زبان و بیان کا ماہر، وہ بھی جب نعت کے میدان میں آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بھائی ازداں گذاشتین کہاں ذات پاک مرتبہ دانے. اس کے علاوہ سرور صاحب غیر مسلموں نے حضور کی جو نعت لکھی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ادب کو ضرور ملحوظ خاطر ٹھیک رکھا. ٹھیک، بالکل صحیح. کالکا پرشاد ہندو ہے، وہ نعت لکھتا ہے کہ ہو جائے اگر سارا جہاں درہم و دینار، واہ واہ لے کر کے زمیں تاب فلک مال کے انبار، واہ واہ اور دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوثار، واہ، اور ایک طرف کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار. کیا کہنے. پھر واہ. کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی اللہ کیا لے، اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ. کوئی کیا لے، کوئی پوچھے کوئی کیا لے. کیا لے. تو اب اس میں وہ فوراً نہیں کہا کہ مجھے حضور دے دے، کہتے ہیں نہیں یہ تو میری مجال نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں. کہتے ہیں نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے. اللہ اب یہ ادب اکبر. کس نے سکھائے؟ حضرت اللہ عشق کا کمال ہے کہ اسے یہ بتا دیا ہے کہ کیا اٹھانا ہے، کیا منتخب کرنا ہے، اس کو رکھنا کہاں ہے. کیا کہنے. یہ سب ادب جو ہے. اور اسی طرح مہندر سنگھ بیدی نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ، صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں، کیا بات رحمت ہے. للعالمین. سبحان اللہ. جناب شہباز قادری صاحب کچھ عطا فرمائے جناب کلام. خواجہ صاحب سے گفتگو کریں تو جی، پھر تو نہ وقت کا جی احساس بالکل، رہتا ہے جی اور ایسے نہ. ہی. بسم اللہ. میں ایک شعر خواجہ صاحب کی وجہ سے کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، آہا، واہ، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری. کیا بات. سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ. کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں. بسم اللہ، تو رئیس امروی کے چند اشعار. بسم اللہ. کس کا جمال ناز ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جلوہ نما یہ صوب واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. گوشہ بگوشہ در بدر واہ واہ، کریا بکریا کوب واہ. کس کا جمال ناز ہے، بز میں جہاں میں آج بھی یاد ہے ہر طرف تیری. بز میں جہاں میں آج بھی یاد ہے ہر طرف تیری. کاش ان کا سامنا این حریم ناز میں، کاش ہو
کا سامنا این حریم ناز میں چہرہ بچہرہ رخ برخ دیدہ بدیدہ دو بدو کس کا جمال ناز ہے. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. بہت سے الفاظ جو ہے وہ فارسی زبان کے اس کے اندر استعمال کیے ہیں رئیس امروہی صاحب نے. جی ہاں بالکل. کس طرح ہم قریب کر سکتے ہیں نئی نسل کو، اس کی اہمیت زبان کی کیا ہے، اور کس طرح سے ہم آسانی کے ساتھ ان کو راغب کر سکتے ہیں اس طرح؟ یہ سر صاحب ایک چیز تو یہ ہے کہ فارسی باقاعدہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک. دوسری یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا جی اس کو آپ سمجھ رہے ہوں. ٹھیک. اگر اس قابل ہوں کم از اس کم کہ قابل جو ہوں، پڑھ جو رہے ہیں پڑھنا ہے وہ سمجھیں. ٹھیک. اور پھر اندر سے پڑھیں، واہ، صرف باہر سے نہ پڑھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کچھ آمدنی کو دیکھ کے بڑھا دیں ورنہ کم کر دیں. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ گرہ کا جو حق ہے اتنا اس کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک. ایسا نہ ہو کہ جو آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس پہ گرہ غالب آ جائے اور کلام کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کلام کہاں چلا گیا ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ نعت خوان اپنی نئی نسل کو تربیت بھی دیں، ان کو پڑھنے کا زیرو بم کا، اور کس لفظ کو بڑا کرنا ہے، کس کو چھوٹا کرنا ہے، یہ سب چیزیں بتائی جائیں تو پھر بچے تربیت حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور فارسی زبان کی اہمیت اور نعت کے ساتھ اس کا تعلق، اس پہ آج ہم نے بہت ساری باتیں کی. جناب محمد شہباز قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، جو گفتگو کا لب لباب آخر میں خواجہ صاحب نے بیان فرمایا کہ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کے لیے تگ و دو نہیں کریں گے، اور آپ اس فن کے ساتھ منسلک ہیں اور پھر اتنے بڑے کلام کے ذخیرے کو آپ بالکل چھو ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ اپنے فن کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. تو عربی زبان ہو، فارسی زبان ہو، اردو زبان ہو، تو جب تک آپ مطالعے کی عادت نہیں ڈالیں گے تب تک آپ اپنے فن میں کمال حاصل نہیں کر سکتے. خواجہ صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ اشعار میں نے کہیں پڑھے نہیں. فارسی کی ایک کلاس میں نے لی تھی اور اس کلاس کے دوران میں نے کچھ اشعار نظم کرنے کی کوشش کی تھی فارسی میں. تو چونکہ آج موضوع ہے تو میں نے کہا کہ چلیں اب آپ سے چلیں اصلاح بھی ہو جائے گی. اس میں ایسے چھوٹی بہر میں نے کوشش کی تھی، اس کلاس میں نے پیش کی تھی. جی ہاں. خیال تو قرار من، خیال تو قرار من، رخ زیبا بہار من، رخ زیبا بہار من، توئی صبح دل مستر، توئی صبح دل مستر، توئی لیل و نہار من، توئی لیل و نہار من، توئی تسکین جان و دل، توئی تسکین جان و دل، توئی صبر و قرار من، توئی صبر و قرار من. دو چشم یار زیبائی، دو چشم یار زیبائی، سرور جاں خمار من،
سرور جان خمار من خیال تو قرار من رخ زیبا بہار من. بہت شکریہ ناظرین اکرام. اور آج کا موضوع ہمارا فارسی زبان و ادب اور نعت میں اس کی ضرورت اور اہمیت تھی، اور میں نے خواجہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جو کاوش تھی پہلی وہ بھی پیش کر دی. انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ سے نئے ایک موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.